أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. احرام اور اس سے متعلق احکامات کی بات چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں حالت احرام میں، وہ کون سے اعمال ہیں جن چیزوں سے بچنا ہے. تو کل ہم نے وہ چیزوں کا پڑھا. آج کی نشست میں ہم خوشبو کی بات کر رہے ہیں کہ خوشبو بھی ایسی چیز ہے جس کو حالت احرام میں جب کہ کسی شخص نے احرام حج کا یا عمرہ کا باندھا ہو تو ان چیزوں سے بچے گا، خوشبو سے بچے گا. اب خوشبو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو عرف عام میں لوگ خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی اچھی مہک ہو، اچھی بو آتی ہو، اسی لیے اس کو خوشبو کہتے ہیں. لوگ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا اس سے خوشبو تیار کی جاتی ہو، اور عام لوگ اس کو خوشبو ہی سمجھتے ہوں تو اس کو خوشبو کہتے ہیں. چنانچہ الائچی ہو گئی، جو ہے سپاری ہو گئی، لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. احرام کے حال میں ان چیزوں سے بچنا. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی موطا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم کی نسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے اور عمل بھی کیا. سیدنا عمر نے وجد ریح طیب من معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی، وہو محرم، جبکہ وہ احرام کے حالت میں تھے. فقال له عمر ارجع فاغسلہ، جاؤ بھی جاؤ اس خوشبو کو دھو. ایسے ہی یعلا بن امیہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی. انہوں نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا خوشبو بہت سی خوشبو لگائے دیکھا، متدمخ بالطیب، بہت سی خوشبو لگائے ہوا تھا. فقال اغسل الطیب الذی بکا 3 مرات. تو حضرت نے فرمایا، یعلا بن امیہ نے، کہ بھائی یہ جو خوشبو تم پر لگی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالو. تو اس سے ثابت ہوا کہ خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں شرعاً جائز نہیں ہے. اب اس کے استعمال کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اگر کسی شخص نے کسی پورے بڑے عضو پر، مثلا سر پر بڑا عضو ہے، چہرہ ہے، داڑھی ہے، ہتھیلی ہے، ران ہے، اس پر خوشبو لگائی، یا ایک بڑے عضو سے زیادہ پر لگائی، چہرے پر بھی لگا لی، داڑھی پر بھی لگا لی، تو اس پر دم لازم آ جائے گا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پورے چھوٹے عضو پر، مثلا صرف ناک پر، کان پر، آنکھ پر، انگلی پر لگائی، یا بڑے عضو کے پورے حصے پر نہیں لگائی، کم پر لگائی، تو پھر دم نہیں ہے بلکہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ عضو کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار اس وقت ہے جب خوشبو تھوڑی مقدار میں، یعنی عرف رواج یہ سمجھتا ہو کہ یہ زیادہ خوشبو نہیں ہے، اور اگر کسی نے اتنی لگائی ہو خوشبو چاہے چھوٹے عضو پر ہی ہو کہ عرف اور رواج میں یہ سمجھا جائے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو چاہے عضو چھوٹا ہو یا پھر بڑا، ہر حال میں اس پر دم لازم ہوگا. اور اگر عرف و رواج والا اسے سمجھنا ہے یا لگانے والا اس کو زیادہ سمجھے تو زیادہ ہے، اور اگر تھوڑی سمجھے تو تھوڑی ہے. اور خوشبو سے مراد صرف میں نے عرض کر دیا کہ عورت کے حق میں مہندی بھی خوشبو ہے، لہذا عورت اگر ہتھیلی پر مہندی لگائے گی تو دم لازم آ جائے گا. حالت احرام میں اگر عورت ہتھیلی پر مہندی لگائے گی تو دم لازم آئے گا. چنانچہ حالت احرام میں خوشبو سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے. تو یہ تو خوشبو
پھر اسی طریقے سے پرفیوم ہے، عطر ہے، باڈی سپرے ہے وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچنا۔ احرام کی پابندیوں میں یہ بھی کہ حج کے احرام کی حالت میں سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں جب آپ احرام کی نیت کر لیں، آپ کے سر کے بال بھی اور جسم کے اعضاء اور ان پر موجود ہر چیز وہ محفوظ۔ لہذا سورہ بقرہ میں اللہ نے خود کہہ دیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور سر کے بالوں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے، حدود حرم میں پہنچ جائے۔ تو اگر احرام کھولنے کے وقت سے پہلے کوئی شخص سر کے بال منڈا لے یا کترا لے یا داڑھی کو چھوٹا کروا لے، ابھی آپ باقی افعال عمرہ کے پورے نہیں ہوئے یا حج کے افعال پورے نہیں ہوئے اور ایسا کر لے تو پھر اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اور اگر چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے کم کو منڈوایا ہو یا کتوایا ہو تو پھر 2.25 سر گندم یا اس کی مساوی قیمت ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔